الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. برادران اسلام، خواتین ملت، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن رمضان کے پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں افضل ہے، کیونکہ آخری عشرے کی ہی راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر، لیلۃ مبارکہ، شب قدر پوشیدہ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑتے تھے، اور عبادت الہی کا اس قدر اہتمام کرتے تھے جو دوسرے عشروں میں نہیں کرتے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری عشرے میں جو محنت کرتے عبادت الہی میں، وہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے۔ اور صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو چاق چوبند ہو جاتے عبادت کے لیے، یا عبادت کے لیے کمر کس لیتے، مطلب بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیتے، بیویوں سے، کیونکہ آپ اعتکاف میں رہتے، اور راتوں میں شب بیداری کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ اس آخری عشرے کی عبادتوں میں سے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ موسمی عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف بھی ہے۔ یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنے کا نام ہے۔ یہ اعتکاف مستحب سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اس کے اوپر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دلیل موجود ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو، جماع و ہم بستری یا مقدمات وطی مثلا بوس و کنار نہ کیا کرو، شہوت کے ساتھ بیوی کو دیکھنا بھی گاوڑا نہ کرو، درا حالے کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ اعتکاف جماع و صحبت سے اور بوس و کنار سے باطل ہو جاتا ہے، یہ حرام عمل ہے اعتکاف کے اندر۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اعتکاف کر رہے ہو فی المساجد، مسجدوں کے اندر، تو اعتکاف کا محل، اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ دوسری ایک آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے حضرت ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو پاک کرو۔ میرے گھر سے مراد کعبۃ اللہ، اللہ نے کعبہ کو اپنا گھر بتایا ہے۔ یہ گھر کی نسبت اپنی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، کعبۃ اللہ کی عظمت کو بتانے کے لیے فرمایا ہے۔ اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں، شرف اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے۔ پاک کرو میرے گھر کو، حصی اور معنوی، ظاہری اور باطنی تمام طرح کی نجاستوں سے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں طواف کرنے والوں کا ذکر پہلے کیا گیا، اس لیے کہ طواف صرف اور صرف بیت اللہ شریف کے لیے خاص ہے۔ کعبۃ اللہ کا ہی طواف مشروع ہے اور عبادت ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کہیں طواف جائز نہیں۔ اخص و خاص چیز کا پہلے ذکر کیا،
اور اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا کیونکہ یہ بھی مسجد کے ساتھ ہی خاص ہے، مسجد کے باہر ادا نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد رکوع اور سجود کا ذکر کیا ہے جو نماز کے 2 ارکان ہیں، یعنی نماز کا ذکر کیا جو نماز مسجد کے باہر بھی ادا کی جا سکتی ہے. تو اس آیت کریمہ سے بھی جہاں اعتکاف کی مشروعیت ثابت ہوئی وہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ اعتکاف مسجد کے ساتھ ہی خاص ہے. جس طرح طواف کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طریقے سے اعتکاف مسجد کے ساتھ، کعبۃ اللہ کے ساتھ اور دیگر مساجد کے ساتھ خاص ہے، وہ گھر میں جائز نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے مسجد کے اندر. صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد اعتکاف کیا. لہذا اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، مردوں کے لیے مسجد ہے، اس بات پر تو تقریباً اجماع ہے، اتفاق ہے علماء اسلام کا. بعض اہل علم نے اکا دکا قول اس کے علاوہ بھی ذکر کیا ہے، لیکن تقریباً شبہ اجماع آپ سمجھ لیجئے علماء کا ہے کہ مردوں کے لیے مسجد ہی اعتکاف کی جگہ. البتہ عورتوں کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ کہاں اعتکاف کریں. تو احناف کے نزدیک عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی. دلیل میں وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نماز کی خاطر ان کے گھر افضل ہے، جیسے ہم مردوں کے فرض کے لیے، فرض نمازوں کے لیے مسجد افضل ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیوتہن خیر لہن، لہذا افضل مقام میں وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی. ان کے نزدیک مسجد میں اعتکاف کرنا عورتوں کے لیے مکروہ ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اعتکاف کی جگہ مسجد متعین کی گئی. لہذا عورتیں اگر افضل نماز کی افضلیت چاہتی ہیں تو گھر میں بیٹھیں. اعتکاف جو سنت ہے، ایک مستحب عمل ہے، اس کے لیے مسجد میں نہ آنے کی زحمت کریں. لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد ان کا جو گھر ہے یا گھر کا وہ حصہ جس میں وہ نماز پڑھتی ہیں، اگر کوئی مخصوص جگہ انہوں نے نماز کے لیے بنا بھی رکھی ہو وہاں تو وہ مسجد ہے. حقیقت میں اس کو مسجد نہیں کہا جاتا، نہ ہی گھر کا وہ حصہ مسجد کے حکم میں. کیا یہ خواتین اس مقام پر جس مقام میں وہ نماز پڑھتی ہیں گھر کے اندر بحالت حیض و نفاس نہیں بیٹھ سکتی، نہیں لیٹ سکتی؟ یا کوئی جنوبی عورت یا جنوبی مرد اس مقام پہ نہیں جا سکتا؟ ظاہر ہے کہ اس کا مسجد کا حکم نہیں ہے، جبکہ یہ چیزیں مسجد میں روا نہیں ہیں. ایک دوسری دلیل کہ عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دی، اور ان کی سفارش پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت دی. تو ان دونوں کے خیمے مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کے ساتھ لگا دیے گئے. پھر یہ دیکھ کر کے حضرت زینب نے بھی لگا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ خیمے ہی خیمے ہیں، نظر آیا کہ خیمے ہی خیمے مسجد کے اندر ہے، اور معلوم ہوا کہ آپ ہی کے ازواج مطہرات کے ہیں، تو آپ نے کہا آل بر اردنا، کیا یہ سب نیکیوں کے ارادے سے ایسا کرتی ہیں؟ یعنی نہیں، سوکنوں کی دیکھا دیکھی میں. گویا کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اعتکاف نہیں کروں گا، میرا خیمہ ہٹا دیا جائے. تو اگر عورتوں کے لیے اعتکاف ان کے گھروں میں جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں خیمہ لگانے کی اجازت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ سب اپنے اپنے گھر میں اعتکاف کرتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن انہوں نے اعتکاف کے لیے آپ سے اجازت لیا، ان کے خیمے مسجد میں نصب کیے گئے. یہ صاف اور صحیح اور صریح دلیل ہے کہ عورتوں کے لیے بھی جائے اعتکاف مسجد ہی ہے، نہ کہ ان کا گھر. امید کے اس واضح دلیل سے مسئلے کی حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہوگی. حقیقتاً اور حکماً کسی بھی طریقے سے عورتوں کا مصلی جو ان کے گھر کا وہ حصہ جس میں وہ نماز پڑھتی ہیں وہ مسجد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے کے لیے مسجد کی قید لگائی ہے. لہذا وہ اعتکاف نہ کریں، اور اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں
کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو مسجد آ جائے. اور اگر مسجد میں کوئی خطرہ ہے، اندیشہ ہے عزت و آبرو کے تعلق سے یا تکلیف اور پریشانی سے گزرنا پڑے گا، تو صرف اپنے گھر میں رہیں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، مناجات کریں، لیکن اعتکاف نہ کریں، کیونکہ گھر اعتکاف کی جگہ نہیں ہے. اس وقت جبکہ لاک ڈاؤن ہے، اعتکاف کا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف اگر گھر میں مرد حضرات بھی کر لیں تو کیا حرج ہے؟ بھئی حرج یہ ہے کہ قرآن کے نص کے خلاف قرآن نے مسجد کی قید لگائی ہے. اس لیے اگر ایک دو آدمی کے لیے اعتکاف محلے کی مسجد میں ممکن ہو تو کر لیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ کرتے ہوئے، اگر لاک ڈاؤن کے قانون کے خلاف نہ ہو تب. لیکن اگر انتظامیہ مسجد کی اجازت نہیں دیتی یا لاک ڈاؤن کے سرکاری قانون کے خلاف ہے، حفظان صحت کے اصول کی پامالی ہوتی ہو یا خود مسجد پہ تالے ڈال دیے گئے ہوں، تو ایسی صورت میں مرد حضرات اعتکاف نہ کریں، کیونکہ یہ سنت اور مستحب عبادت ہی تو ہے. اس کے عوض آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت عبادت الہی میں اپنے گھر میں گزاریں، سنن و نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و مناجات کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کریں. اگر آخری عشرے سے پہلے شروع کے 2 عشروں کے اندر پارہ 2 پارہ 3 پارہ کیا کرتے تھے تلاوت، تو اب 5 پارہ کر لیں. راتوں کے اندر نماز لمبی کریں، قرات لمبی کریں. اس طریقہ سے اعتکاف کی جگہ پر ان عبادتوں کے اندر کوشش کریں، محنت کریں. ضروری نہیں ہے کہ صاحب آپ اعتکاف ہی پر مصر ہوں. اور اگر کچھ لوگ ایسے تھے ماشاءاللہ جو ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے اور وہ اس سال لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعتکاف کا ثواب دے گا. کیونکہ انسان جب بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالت اقامت، حالت صحت کے اعمال کے برابر اس کو ثواب دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اور اگر کسی نے نیت کی تھی لاک ڈاؤن سے قبل کہ وہ اس سال اعتکاف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے حساب سے ثواب دے گا. لیکن بہرحال گھر مردوں کے لیے تو بالکل ہی نہیں، اور عورتوں کے لیے بھی صحیح قول کے مطابق جائے اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، اس لیے گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھیں گے، کیونکہ اعتکاف کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحیح قول کے مطابق گھروں میں اعتکاف کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب اگر کچھ لوگ جو اعتکاف مسجد میں کر رہے ہیں یا گنجائش ان کے لیے ہو رہی ہے 1-2 آدمی، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے. اعتکاف اصل میں ایک موقع ہے، عظیم موقع ہے تربیت نفس کا، جہاں آدمی رشتے ناطے، کاروبار، مشاغل، شواغل سب کو چھوڑ چھاڑ کر یکسو ہو کر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اپنے نفس کی تربیت کرے، اپنی خواہشات نفس سے جہاد کرے اور معصیتوں سے پرہیز کرے، زیادہ کھانے پینے سے بچے، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی قرأت کے لیے، ذکر کے لیے اور قیام اللیل کے لیے نکالے. کچھ لوگ ہوتے ہیں گپ شپ میں وقت گزارتے ہیں، زیادہ بڑا وقت ان کا چلا جاتا ہے غسل میں، کپڑے وغیرہ کی صفائی میں، اور موبائل پر لگے رہتے ہیں اور اس طریقہ سے ملاقاتیوں سے لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں. بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ اعتکاف کرتے ہیں تو لمبا سوتے ہیں، وہ رات کے اندر تو سوتے ہی ہیں، دن کے بھی اکثر حصوں میں سوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے، یہ موقع ہے عبادت کا، ایک فرصت ہے زندگی کی، اور شب قدر کو پانے کی ایک جستجو ہے. اس لیے بلا شرعی ضرورت کے نکلنا بھی جائز نہیں ہے. انسانی حاجت کے لیے ہی آدمی نکل سکتا ہے، پیشاب پخانہ کے لیے. اب تو بہت ساری مساجد کے اندر، تقریباً تمام مساجد کے اندر استنجا خانہ بنا دیا گیا ہے. کھانا لانے کے لیے والا اگر کوئی نہ ہو تو گھر جا کے کھا سکتا ہے، لیکن انسانی ضرورت کے علاوہ مسجد سے باہر نہ جائے. یا ایسی عبادت کے لیے جو عبادت پر واجب نہیں ہے، جیسے کسی مریض کی عادت، کسی جنازے کی حاضری، وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اعتکاف کے شروع میں یہ نیت کر لے یا شرط لگا لے. اور بیع و شراء وغیرہ کے معاملے میں تو بالکل ہی نہیں. اگر کوئی زائر آتا ہے یا گھر سے بیوی آتی ہے تو چند منٹ کے لیے ملاقات کے لیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس بات کا لحاظ رکھے کہ اس کو چھوئے نہیں، اس کا بوسہ نہ لے اور اس کی طرف شہوت کی نظر نہ ڈالے. وباللہ تعالیٰ توفیق. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.